بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں سپارہ ہے جو کہ سورہ عنکبوت، پھر سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ، سورہ احزاب کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے تلاوت اور نماز کا حکم دیا، فرمایا کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں موت کا ذکر فرمایا کہ ہر ذی جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہماری طرف کوشش کرے گا ہم اس کی محنت کو ضرور قبول کریں گے۔ سورۃ الروم جو کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ روم ایک عظیم سلطنت تھی جو مکہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے۔ کیسر و کسریٰ دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک تو ایران جہاں کے بادشاہ کو کسریٰ اور دوسری روم جہاں کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے۔ کسریٰ مجوسی تھے، کیسر یہ عیسائی تھے، اور مجوس یہ مشرک ہیں اور عیسائی جو ہیں یہ آسمانی مذہب پر ہیں۔ دونوں کی ہمیشہ جنگ رہتی، عموماً کیسر کو شکست ہوتی۔ تو ایک دفعہ کفار مکہ نے کہا مسلمانوں کو، جس طرح کیسر و کسریٰ والوں سے جب آپس میں جنگ ہوتی ہے اور کیسر جو ہیں مغلوب ہو جاتے ہیں، ہماری تم سے جب بھی جنگ ہوگی تم بھی کیسر کی طرح مغلوب ہو جاؤ گے اور ہم کسریٰ والوں کی طرح غالب آتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ جس سال یہ مسلمانوں کا غزوہ بدر ہوا تو یہاں سے مشرکین کو شکست ہوئی اور بڑی دردناک شکست ہوئی۔ تو جب مسلمان اس عظیم کامیابی کو حاصل کر چکے تو مسلمانوں کو خوشخبری ملی کہ کیسر و کسریٰ کی لڑائی ہوئی تو کیسر غالب آ گئے۔ مسلمانوں کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں انسان کی حالت کا ذکر فرمایا کہ اچھائی اور برائی یہ انسان کی اپنی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ نیوتا کی جو رسم ہے یہ بڑی ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو بیان کیا رکوع نمبر 4 میں۔ سورہ لقمان، حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ عقل مند اور دانا انسان تھے۔ حکیم بھی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے عقل مند تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کی، ان نصائح کا ذکر ہوا، اسی مناسبت سے سورت کا نام لقمان رکھا گیا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت لقمان سے، آپ دانا اور عقل مند کیسے ہوئے؟ کہا کہ بہت لمبی خاموشی سے۔ اس سورت میں جو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اس میں نیکی کا حکم دیا اپنے بیٹے کو اور شرک سے روکا، اور یہ بھی کہا کہ نیکی کا حکم کرنا، نماز پڑھتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ ساتھ میں کہا کہ چال میں، آواز میں نرمی رکھنا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ 5 چیزیں میرا خاص علم ہے، ان میں کوئی بھی میرا شریک نہیں۔ قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا انسان کل کیا کرے گا، اور اس کی موت کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی، احوال قیامت، اپنی شان قدرت کو بیان کر کے تہجد کی بہت بڑی اہمیت کو ذکر کیا۔ ان آیات سے مطابق معلوم ہوا کہ جو تہجد کے وقت اٹھ جائے، تہجد نہ بھی پڑھ سکے، اللہ سے دعائیں ضرور کر لے۔ سورۃ الاحزاب مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ احزاب میں بہت سے مسائل ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لے پالک متبنہ جو بچے ہیں ان کے احکام بیان کیے کہ وہ حقیقی بیٹوں کی طرح بیٹے نہیں ہیں، لہذا ان کو ان کے حقیقی والدین کے نام سے پکارو۔ کئی لوگ اپنے ہاں بچے پال لیتے ہیں، اپنا نام دے دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر بچوں کے والدین کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں پھر بھی اپنا نام نہیں دے سکتے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، اور جس طرح انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ادب و احترام کرتا ہے، فرمایا یہی حکم امت کی ان ماؤں کا بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا، یہ صورت اسی کے نام پہ ہے، اور احزاب اور خندق یہ دونوں ایک ہی غزوے کے نام ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ مکہ کے کئی قبیلے مسلمانوں کو مٹانے ختم کرنے کے لیے انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک سخت تیز آندھی کے ذریعے ان سب کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم سب کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔